میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی یوں رک جائے گی۔ وہ عورت جو ہر صبح میری چائے میں ہنسی گھول دیا کرتی تھی اب مٹی کے نیچے سو رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس کی موجودگی سب جیسے دیواروں میں جذب ہو گئی تھی۔ میں جہاں بھی جاتا اس کی خوشبو ساتھ چلتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے وہ ابھی آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے کہ دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، مگر ہر صبح سورج تو نکلتا تھا، وہ نہیں نظر آتی تھی۔ میری بیوی کو گئے 8 مہینے ہو چکے تھے مگر وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اب بھی وہی منظر گھومتا تھا، وہ آخری لمحہ جب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ چپکے سے رک گئی تھی۔ شاید یہی انسان کی سب سے بڑی بے بسی ہے کہ وہ وقت کو روک نہیں سکتا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ میرے 3 بچے تھے، صلاح، احمد اور حسن۔ صلاح صرف 10 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی آ گئی، جیسے وہ ایک دن میں بڑی ہو گئی ہو۔ احمد 5 سال کا تھا، وہ ہر بات پہ ضد کرتا اپنی ماں کی طرح، اور حسن ابھی 3 سال کا تھا۔ وہ بولنا سیکھ رہا تھا مگر اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوتا، ماما۔ میں جب بھی وہ لفظ سنتا میرا سینہ جلنے لگتا جیسے کسی نے زخم پہ نمک رکھ دیا ہو۔ زندگی اب ایک جنگ بن گئی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، بچوں کو تیار کرنا، ان کا ناشتہ بنانا، اسکول کے بیگز چیک کرنا، پھر جلدی جلدی دفتر کے لیے نکلنا۔ کبھی احمد کا جوتا گم ہو جاتا، کبھی صلا کا ہوم ورک مکمل نہ ہوتا، اور حسن تو ماں کی تلاش میں روتا ہی رہتا۔ وہ ضد کرتا کہ میں اسے اپنی باہوں میں لے کے ماما کے کمرے میں لے جاؤں، اور جب میں کہتا کہ وہاں مت جاؤ تو وہ چیخنے لگتا۔ میں اسے سینے سے لگا لیتا مگر اندر سے ٹوٹ جاتا۔ باہر لوگ اب مجھے ترس کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ رشتہ دار کہتے تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کر لو، بچوں کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو جاتا کیونکہ ان باتوں میں وہ درد نہیں تھا جو میں جھیل رہا تھا۔ میں چاہتا تو دوبارہ شادی کر لیتا مگر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا خیال بھی گناہ لگتا تھا۔ میری بیوی میرے دل کے کسی ایسے گوشے میں جا بس گئی تھی جہاں اب کسی کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے میں اپنے بستر پہ لیٹا اس سے باتیں کرتا جیسے وہ پاس بیٹھی ہو۔ میں کہتا تم نے دیکھا آج احمد نے پہلی بار اسکول میں نمبر لیے ہیں، وہ بہت خوش تھا، تم ہوتی تو تمہاری آنکھوں میں فخر ہوتا۔ میں کہتا تم دیکھو صلا اب تمہاری طرح کپڑوں کو تہہ لگا کے رکھتی ہے، وہ کہتی ہے امی ایسے ہی کرتی تھیں۔ پھر میں خاموش ہو جاتا اور چھت کو دیکھتا رہتا جیسے وہیں کہیں وہ سن رہی ہو۔ صبح تھکا دینے والی اور راتیں خالی ہو گئی تھیں۔ میں دن میں باپ بھی تھا، ماں بھی، اور ایک ملازم بھی۔ گھر کے کام میرے ہاتھوں سے سنبھلتے نہیں تھے، کبھی کھانا جل جاتا، کبھی کپڑے دھلنا بھول جاتا، بچے اکثر بھوکے اسکول چلے جاتے۔ صلا چپ چاپ سب برداشت کرتی، وہ احمد کے بال خود بناتی، حسن کو کھانا کھلاتی اور مجھے کہتی پاپا فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی آنکھوں کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ خود اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ دفتر میں بھی اب دل نہیں لگتا تھا، فائلیں سامنے ہوتی مگر میں دیکھ نہیں پاتا تھا۔ لوگ آ کے کہتے سر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، میں بس سر ہلا دیتا۔ وہ کیا جانے کہ میرا دل تو اسی دن دفن ہو گیا تھا جس دن وہ گئی تھی۔ ایک دن شام کو میں تھکا ہارا گھر آیا تو بچے صوفے پہ بیٹھے میری راہ دیکھ رہے تھے۔ حسن دوڑ کے آیا اور بولا پاپا آپ آج جلدی آ گئے، ماما نے کہا تھا کہ دیر نہ کیا کریں۔ میں چونک گیا، میں نے پوچھا بیٹا ماما نے کہا تھا؟ وہ ہنس دیا، بولا خواب میں دیکھا تھا۔ میں خاموش ہو گیا مگر اندر کچھ ٹوٹا، جیسے پرانی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہو۔ زندگی ایک دائرے میں پھنس گئی تھی، صبح کی بھاگ دوڑ، دفتر کی تھکن، شام کی تنہائی، رات کی خاموشی، یہ سب میرے حصے میں روز آتا رہا۔ میں نے جینے کی ادا نہیں بدلی مگر جینے کا مطلب ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر میں دوبارہ شادی کر لوں تو شاید بچے خوش ہو جائیں، شاید گھر میں رونق لوٹ آئے، مگر پھر وہ خیال آتا کہ کوئی اجنبی عورت اس کی جگہ لے تو کیا میں خود کو معاف کر سکوں گا؟ کیا میں اس کی مسکراہٹ بھول پاؤں گا؟ کیا میں کسی اور کے ساتھ وہ زندگی گزار پاؤں گا جو ہم نے ساتھ دیکھی تھی؟ جواب ہمیشہ نہیں ہوتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ میں اپنے بچوں کے لیے خود سب کچھ بنوں گا، مگر دن بدن یہ فیصلہ میری ہمت کو نگلنے لگا تھا۔ میں صبح اٹھتا تو تھکن پہلے سے موجود ہوتی، رات کو سوتا تو نیند غائب ہوتی۔ میں خود سے کہتا تھوڑا اور صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اب میرا ہر دن ایک سا تھا، گھر، دفتر، گھر، اور وہ خالی بستر جس پہ کبھی وہ سویا کرتی تھی۔ میں اکثر اس کے تکیے کا قریب جا کے بیٹھتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کی خوشبو ابھی تک باقی تھی،
وہ خوشبو جو میری زندگی کی آخری آس تھی، اور میں اسی آس پہ زندہ تھا کہ شاید کسی دن یہ درد تھوڑا ہلکا ہو جائے، شاید کبھی دل مان جائے کہ وہ واقعی چلی گئی ہے۔ مگر دل اب بھی ضد پہ قائم تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی میرے آس پاس ہے۔ میں اب بہت تھک چکا تھا، جسم سے زیادہ روح تھک گئی تھی۔ روز صبح بچوں کو اٹھانا، ناشتہ بنانا، ان کے کپڑے استری کرنا، احمد کے جوتے ڈھونڈنا، حسن کے رونے سنبھالنا، اور صلہ کے خاموش چہرے پہ تسلی کا ہاتھ رکھنا میرے لیے ایک روز کا امتحان بن گیا۔ میں دفتر میں بھی ہوتا تو دل گھر میں اٹکا رہتا، کبھی فون بجتا، کبھی اسکول سے پیغام آتا کہ احمد کی طبیعت خراب ہے، کبھی صلہ کا بیگ بس میں رہ جاتا، کبھی حسن ضد کر کے رونے لگتا۔ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا رہتا، سامنے فائلیں ہوتی مگر لفظ دھندلا جاتے۔ میں سوچتا تھا شاید میں اب پہلے جیسا باپ نہیں رہا، شاید وہ عورت جو چلی گئی تھی وہ صرف بچوں کی ماں نہیں بلکہ میرے وجود کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اب اس کے بغیر سب کچھ بکھر گیا تھا۔ راتیں اب اور لمبی ہو گئی تھی، نیند روٹھ چکی تھی۔ میں بستر پہ لیٹتا تو سوچتا کہ کب تک یوں چلے گا، کب تک میں ایک ساتھ باپ، ماں اور نوکر بن کے یہ سب نبھاتا رہوں گا۔ میں چاہتا تھا بچے ہنسے کھیلیں خوش رہیں، مگر میرے اندر کی تھکن ان کی مسکراہٹوں کے آگے جیسے دیوار بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب کچھ بدلنا ہوگا، مگر کیا بدلوں، کیسے بدلوں؟ یہی سوچ کر میں اکثر دیر تک چھت کو دیکھتا رہتا جہاں کبھی وہ سویا کرتی تھی۔ ایک دن دفتر سے واپسی پہ آئینے کے سامنے رکا تو پہلی بار خود کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سائے پڑ چکے تھے، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، چہرے پر وہی اداسی تھی جو اندر تھی۔ میں نے خود سے کہا بس کر دو، تم سب اکیلے نہیں سنبھال سکتے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، بچوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھے، ان کے کپڑے دھوئے، ان کے بال بنائے، ان کے ساتھ کھیلے۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کسی ملازمہ کو رکھوں جو بچوں کے کام سنبھال سکے، مگر ملازمہ بھی گھر کی مالکن کے بغیر نہ جانے بچوں کو سنبھالے گی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے۔ مگر پھر بہت سوچا، میں اکیلا بچوں کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اخبار میں اشتہار لگاؤ، کسی ویل ٹرینڈ ٹرسٹڈ خادمہ کی ضرورت ہے۔ پھر خود مل کے پہلے تسلی کر لو، دیکھ لو وہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں۔ ان کے مشورے سے میں نے اخبار میں اشتہار دیا اور انتظار کرنے لگا۔ میری اپنی فیملی میں کوئی نہیں تھا جو بچوں کا خیال رکھتا۔ ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک بہن تھی جو آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ وہ بھی بار بار فون پہ کہتی کہ کوئی خادمہ رکھ لو، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ میں تو اتنی دور نہیں آ سکتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک شام کو میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ چپڑاسی نے آ کے بتایا، سر آپ کے لیے کوئی خاتون آئی ہیں ملازمت کے بارے میں بات کرنے۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا اندر بھیجو۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان سرخ تھا جیسے کسی نے اس پہ دکھ کی چادر تان دی ہو۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر اس لمحے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت میری زندگی کے اس خالی گھر میں نہ صرف روشنی لائے گی بلکہ وہ سایہ بھی ساتھ لے کے آئے گی جس سے میں برسوں تک نہیں نکل پاؤں گا۔ وہ شکل سے بہت معصوم اور کم عمر لگ رہی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا 40-45 سال کی تجربہ کار عورت ہوگی، ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ تو کوئی کالج ٹائپ گرل لگ رہی تھی جو مجھے دیکھتے ہوئے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ جی آپ کی تعریف، آپ یہاں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ میں نے نرم اور شائستہ لہجے میں پوچھا۔ آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا اس لیے آئی ہوں۔ میرا نام تسمیہ ہے اور میں بہت اچھے سے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ آخر بس نے معصومیت سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے میں بھی مسکرا دیا۔ آپ کو ٹرائل پہ رکھ رہا ہوں، اگر بچوں کو کوئی شکایت ہوئی تو میری طرف سے پیش کی معذرت، میں نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کے کہا آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے۔ میں نے اس گھر کا پتہ سمجھایا اور رخصت کیا۔ سوچا رات کو جب گھر واپس جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا بچے اس کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں۔ آفس میں کام کرتا رہا۔ رات کو جب گھر گیا تو گھر کا منظر دیکھ کے ایک لمحے کو چونک گیا۔ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں شام ڈھلتے ہی شور مچنے لگتا، احمد کسی کھلونے کے لیے چیختا، حسن رو رو کے ماں کو یاد کرتا اور صلہ خاموش بیٹھ کے اپنی کاپی میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ مگر آج دروازہ کھولا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ ٹی وی بند تھا۔ احمد میز پہ بیٹھا بڑے دھیان سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ صلہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ حسن کار کے ساتھ زمین پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا جیسے پہلی بار سکون کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کو خود کو یقین دلانے کے لیے آنکھیں ملی کہ شاید میں کسی اور کے گھر آ گیا ہوں، مگر نہیں،
یہ میرا ہی گھر تھا، بس آج فضا میں ایک عجب ٹھہراؤ تھا۔ کچن سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، مکھن اور مسالے کی ملی جلی خوشبو جو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ بڑھائے اور کچن کے دروازے پہ رکا تو تسمیہ کھڑی تھی، سفید لباس میں، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ جیسے وہ اسی گھر کا حصہ ہو۔ ہمیشہ سے وہ اسپیگٹی بنا رہی تھی اور حسن کے لیے ساتھ ساتھ پانی میں چمچ ڈال کے چیک کر رہی تھی کہ زیادہ گرم نہ ہو۔ میں کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس گھر کے سارے شور کو اپنے سکون میں جذب کر چکی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو چہرے پہ ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، کہنے لگی آپ آ گئے ہیں، بچے بہت اچھے تھے، آج ہم نے مل کے ہوم ورک کیا، پھر حسن کے ساتھ تھوڑا کھیلا اور ابھی کھانا تیار ہے، آپ ہاتھ دھو لیں، میں سب لگا دیتی ہوں۔ اس کے انداز میں ایک عجب مٹھاس تھی، نہ دکھاوا نہ گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی گھر میں رہتی ہو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ دل میں پہلی بار کئی دنوں بعد سکون سا اترا، جیسے گھر نے پھر سے سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ اس رات میں بچوں کے کمروں میں گیا تو صلہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ احمد نے کہا بابا آج تسمیہ آنٹی نے میتھ سمجھایا، اب میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حسن میری گود میں آ کے بیٹھ گیا اور بولا بابا تسمیہ آنٹی نے گانا سنایا، بہت پیارا تھا۔ میں نے ان تینوں کو دیکھ کے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ شاید میری زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ایک نیا معمول بن گیا۔ صبح میں دفتر جاتا تو وہ بچوں کو ناشتہ کھلاتی، اسکول کے لیے تیار کرتی۔ شام کو جب میں واپس آتا تو گھر ہمیشہ صاف ستھرا ملتا، بچے پرسکون ہوتے، ہنسی ان کے چہروں پہ لوٹ آئی تھی۔ مگر ایک چیز مختلف تھی، وہ اب شور نہیں مچاتے تھے، خاموشی سے اپنے کام کرتے۔ صلہ کتاب پڑھتی، احمد بلاک سے کچھ بناتا اور حسن تسمیہ کے قریب کھیلتا رہتا، جیسے اس کے وجود سے انہیں ایک عجب تسلی مل گئی ہو۔ تسمیہ ہمیشہ مسکرا کے ملتی، وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی مگر اس کی موجودگی میں ایک نرمی تھی جو گھر کی دیواروں سے ٹکرا کے دل کو چھو جاتی تھی۔ وہ کبھی تھکنے کا شکوہ نہیں کرتی تھی، بچوں کے لیے نئے نئے کھانے بناتی تھی، ہر چیز میں احتیاط برتتی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھتا کہ وہ بچوں کے سوتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی ہے جیسے ان کے زخم بھلا دینا چاہتی ہو۔ میں حیران ہوتا کہ اتنی کم عمر لڑکی کے دل میں اتنی شفقت کہاں سے آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور گھر کی ویرانی جیسے دھیرے دھیرے مٹنے لگی، مگر کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ آخر وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کی آنکھوں میں وہ سکون کیوں ہے جو کسی نے مجھے برسوں نہیں دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے مگر اس وقت کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرے بچے گھل مل گئے تھے۔ میں رات کو پہلی بار سکون سے سو رہا تھا مگر یہ سکون زیادہ عرصے تک رہنے والا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی جیسے ایک نئے سانچے میں ڈھلنے لگی تھی۔ اب صبح کے وقت گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، نہ ناشتہ بنانے کی جلدی، نہ اسکول کا یونیفارم ڈھونڈنے کا شور۔ تسمیہ سب کچھ سنبھال لیتی تھی۔ میں دفتر کے لیے نکلتا وہ دروازے تک آ کے الوداع کہتی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سکون ہوتا جیسے دن کا تھکاوٹ بھرا سفر ابھی سے آسان ہو گیا ہو۔ مجھے خود پہ حیرت ہوتی کہ ایک اجنبی عورت کی موجودگی نے کس طرح میری زندگی کو پھر سے ترتیب دے دیا تھا۔ مرد اکثر تب سمجھتا ہے کہ عورت کتنا ضروری وجود ہے جب وہ نہ رہے۔ میری بیوی کے جانے کے بعد میں ٹوٹ چکا تھا مگر تسمیہ نے جیسے میرے بکھرے وجود کو دھیرے دھیرے سمیٹ لیا۔ وہ میرے کپڑے تک الماری میں ترتیب سے رکھتی، کمرہ ہمیشہ صاف رہتا۔ رات کو جب میں دیر سے آتا تو کھانا گرم ہوتا، وہ خاموشی سے میرے سامنے پلیٹ رکھتی اور صرف ایک جملہ کہتی، آپ تھک گئے ہوں گے نا۔ پھر وہ بچوں کو کمروں کی طرف لے جاتی اور میں کچھ دیر اس کی غیر موجودگی میں سوچتا کہ شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ مگر ایک چیز تھی جو رفتہ رفتہ بدلنے لگی تھی، میرے بچے خاموش رہنے لگے تھے، حد سے زیادہ خاموش۔ پہلے جو احمد ہر وقت سوال پوچھتا اب چپ رہتا۔ صلہ جو اپنی ماں کے بعد میرے دل کی آواز بن گئی تھی اب میری آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتی تھی۔ حسن بھی اب مجھ سے لپٹنے کے بجائے تسمیہ کے پیچھے چھپ جاتا۔ شروع میں نے سمجھا شاید وہ نئے ماحول میں ڈھل رہے ہیں مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی رہتی تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک شام دفتر سے لوٹا تو گھر حسب معمول صاف ستھرا تھا، روشنی مدھم تھی اور فضا میں لیونڈر کی خوشبو پھیلی تھی۔ احمد اور صلہ اپنے کمروں میں تھے، حسن تسمیہ کی گود میں سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا بچے سو گئے؟ وہ مسکرا کے بولی جی، آج سب نے جلدی ہوم ورک کیا، تھک گئے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا مگر جب میں بچوں کے کمروں کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ روشنی بند تھی اور دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ صلہ تکیا گلے لگائے آنکھیں کھلی رکھے لیٹی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔
मैं अंदर गया तो वो चौंक गई और जल्दी से आंखें बंद कर ली। मैंने उसके चेहरे पे हाथ फेरा तो उसका बदन कांप रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ बेटा, मगर वो कुछ ना बोली। अगले दिन अहमद के स्कूल से कॉल आई कि आज वो क्लास में खामोश बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। मैंने उसे समझाया तो वो बस एक जुमला बोला, बाबा तस्मिया आंटी रात को अजीब कहानियाँ सुनाती हैं। मैंने पूछा, कैसी कहानियाँ? वो नज़रें झुका के बोला, डरावनी कहानियाँ। नहीं बाबा, पर वो कहती हैं कि अगर कोई बच्चा बात नहीं मानता तो उसकी माँ नाराज़ हो जाती है। इस जुमले ने मेरे वजूद में सर्द लहर दौड़ा दी। मैं खामोश रहा मगर अंदर कहीं हलचल मच गई। उस रात मैंने तस्मिया को बच्चों के कमरों के करीब बैठे देखा। वो किसी बात पे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी। हसन उसके पास सोया था। मैंने कुछ ना कहा मगर जब वो उठी तो मैंने उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून देखा, ऐसा सुकून जो किसी जुर्म के बाद आता है। अगले दिन मैंने महसूस किया कि बच्चे अब मेरे करीब आने से घबराते हैं। अहमद मेरी गोद में नहीं बैठता, सिला मुझसे नज़रें चुराती। हसन तो जैसे अब सिर्फ तस्मिया को पहचानता। कभी कभी वो मुझे देख के रोता है और कहता है, बाबा आप भी ना जाएं। मेरी आंटी कहती हैं जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। मैं मुस्कुरा देता मगर दिल के अंदर एक सन्नाटा सा उतरने लगता। घर की फिजा अजीब बोझल हो चुकी थी। पहले जो मैं हर वक्त बच्चों के शोर से परेशान हो जाता, कभी झुंझुला जाता जब हसन और सिला लड़ रहे होते किसी खिलौने को लेके। मैं उनको 5 मिनट खामोश करवाने के लिए ना जाने कैसे पापड़ बेलता। जब वो रात को सो जाते थक कर तब जाके मैं अपने ऑफिस का काम करता। और उस वक्त मुझे अपनी बीवी की शिद्दत से याद आने लगती, जिसने घर को जन्नत बनाया था। मुझे तो कुछ बोझ ही महसूस ना होता, मगर उसके जाने के बाद हालात जैसे बेतरतीब हो गए। ज़िंदगी ने अपना मेहरबान लिबादा उतार फेंका था और मैं इस सूरत हाल से परेशान हो गया था। मगर अब तस्मिया के आने से वो सुकून दोबारा से महसूस होने लगा था जो फ़िज़ा के होने पे था। पर अब फ़र्क ये था कि यह सुकून जब भी कभी खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता था। घर की हवा अजीब बोझल सी लगती, जैसे उदास हो। बच्चे भी जैसे मुझसे रूठे रूठे और खामोश से लगते। न मेरे कमरे में आते, न स्टडी रूम में आके मेरी चीज़ों और डॉक्यूमेंट्स को तहस नहस करते। मुझे कुछ अजीब सा खटकने लगता, मगर जब तस्मिया का हद से ज़्यादा नरम रवैया देखता तो दिल सुकून से भर जाता। तो दिल सुकून से भर जाता और मैं खामखा की सोचों को जहन से झटक देता कि सिला क्यों इतना चुप हो गई है, अहमद क्यों इतना डरा डरा सा रहता है, घर के कोनों खुदरों में सहम के बैठ जाते हैं क्यों बच्चे। इन सब की वजह तब मैं जान लेता तो शायद बहुत कुछ वक्त से पहले ठीक कर देता, मगर मैंने बहुत देर कर दी थी। मुझे बिजनेस मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता था। तब इतना महसूस नहीं होता था क्योंकि फ़िज़ा पीछे से सब संभाल लेती, मगर इस बार तस्मिया पे ये सब कैसे छोड़ सकता था। ऐसा नहीं था कि उस पर भरोसा नहीं रहा था। हमारे दरमियान काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। उसने अपने बारे में बताया कि वो एक टीचर रह चुकी है। उसे बच्चों को कवर करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं उसकी घड़ी हुई कहानी को दिल से कबूल कर चुका था और ख़ुद भी उससे मुस्कुरा के बातें करता। ऑफिस की रोदाद उसे सुनाता। जब वो रात को चाय देने आती तो हम घंटों बातें करते। वो बहुत तवज्जो से सुनती, मुस्कुराती, मुझे जैसे एक तन्हाई का साथी मिल चुका था। इस वक्त बच्चे कमरों में सो रहे होते, बेफिक्री सी होती थी। मगर अब मेरी दुबई में एक अहम बिजनेस मीटिंग थी, जाना ज़रूरी था। बस बच्चों के हवाले से ज़रा परेशानी थी, हालांकि सिर्फ 3 दिन के लिए जाना था, मगर जाने से पहले दिल जैसे किसी अनजाने बोझ से दबने लगा था। मैं तस्मिया पे भरोसा कर चुका था। वो घर का हर काम इतनी जिम्मेदारी से करती कि मुझे कभी फ़िक्र नहीं हुई, मगर इस बार जाने से पहले बच्चों के चेहरों पे जो मैंने देखा वो आम उदासी नहीं थी। सुबह मैंने बैग समेटा, पासपोर्ट रखा और बाहर निकलने लगा तो तस्मिया ने हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना, बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे। वो बोल रही थी मगर उसकी मुस्कुराहट में आज कुछ ऐसा था जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोश था, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। मैंने हसन को गोद में उठाया। उसने मेरी गर्दन के गिर्द बाजू डाल दिया, मगर उसका चेहरा तस्मिया की तरफ था, मेरी तरफ नहीं, जैसे वो मेरी आंखों से बचना चाहता हो। मैंने उसके बालों में हाथ फेर के कहा, बाबा जल्दी वापस आएंगे, तुम अच्छे बच्चों की तरह रहना। मगर वो कुछ न बोला, बस तस्मिया की तरफ देखा और आहिस्ता से सर झुका लिया। फिर अहमद आया। मैंने उसे सीने से लगाया। वो सख्त सा था, जैसे गुड़िया की तरह जमूत का शिकार।
اسے میرا گریبان پکڑا اور آہستہ سے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا 3 دن بعد بیٹا۔ وہ بولا وعدہ؟ میں نے مسکرا کے کہا ہاں وعدہ، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ مجھے سوچ میں ڈال رہا تھا، مگر میں پوچھ نہ سکا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، مگر اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا جیسے 3 دن بہت زیادہ ہے۔ صلہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ پیچھے باندھے، چہرہ زرد، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ چپ تھی۔ میں نے کہا بیٹا دعا کرو بابا کا سفر اچھا گزرے۔ وہ بس اتنا بولی بابا اب ضرور واپس آ جائیں گے نا؟ میں ہنس پڑا۔ کیوں نہیں آؤں گا؟ میرا گھر، میرے بچے یہاں ہیں۔ مگر اس نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے دل میں کچھ اور سوچ رہی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا مگر اس نے میری انگلیوں کو تھام لیا جیسے روکنا چاہتی ہو۔ اس کے لب ہلے مگر کچھ نہ کہا۔ تسمیہ فوراً آگے بڑھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی بیٹا بابا جلدی آ جائیں گے نا، وہ تو بس 3 دن کی بات ہے، پھر وہی کہانی سنائیں گے جو آپ کو بہت پسند ہے۔ صلہ نے آہستہ سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ پھسلا جو اس نے فوراً چھپا لیا۔ میں نے تسمیہ کو ہدایات دیں، دوائیوں کا ذکر کیا، بچوں کے کھانے کی فہرست دی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی آپ بس اپنا خیال رکھیے گا، یہاں سب ٹھیک رہے گا۔ اسے دروازہ آہستہ بند کیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی مگر ریئر ویو مرر میں جو منظر دیکھا وہ کچھ لمحوں کے لیے سانس روک گیا۔ صلہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ احمد اس کے پیچھے جیسے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور تسمیہ ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جو مسکراہٹ نہیں لگتی تھی۔ جہاز میں بیٹھا تو دل میں ایک عجیب بے چینی تھی جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو، یا شاید کچھ ایسا جس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات دبئی کے ہوٹل میں گزاری مگر نیند نہیں آئی۔ ہر بار آنکھ بند کرتا تو صلہ کا چہرہ دکھائی دیتا، اس کی آنکھوں کا وہ خوف جو لفظوں میں نہیں تھا۔ اگلے دن فون کیا، تسمیہ نے فون اٹھایا، نرم آواز میں کہا سب خیریت ہے، بچے خوش ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر پس منظر میں جو خاموشی تھی وہ عجیب تھی، کوئی ہنسی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف خاموشی، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ میں نے پوچھا بچے ہیں کہاں؟ تو اس نے کہا سو رہے ہیں۔ دن کا وقت تھا مگر اس کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا جیسے اسے علم ہو کہ مجھے اب کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے فون رکھا مگر دل کے کسی کونے میں ایک سایہ اتر گیا، ایسا سایہ جو بتا رہا تھا کہ سب ٹھیک نہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے کا دکھاوا ہے، مگر دراصل کوئی چیز بہت خاموشی سے بگڑ چکی ہے۔ بچے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ان کی زبان پہ جیسے کسی نے تالے لگا دیے تھے، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے اپنے ہی گھر میں کوئی راز پل رہا ہے جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ 3 دن کے بعد جب میں گھر لوٹا تو دروازہ حسب عادت تسمیہ نہیں کھولا، مگر آج وہ مسکراہٹ مختلف تھی۔ وہ وہی چہرہ تھا، وہی نرمی، وہی مٹھاس، مگر جیسے آنکھوں کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ وہ بولی آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، مگر الفاظ جیسے زبان پہ بھاری تھے۔ اس نے میرا بیگ لیا اور بولی آپ آرام کریں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب خفگی سی فضا میں محسوس ہوئی، جیسے دیواریں خاموش تھیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی مگر پھر بھی بے ترتیب تھی، جیسے صفائی میں بھی کوئی بے چینی چھپی ہو۔ میں نے بچوں کو آواز دی، صلہ، احمد، حسن، آؤ بابا آ گئے ہیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تسمیہ نے کہا بچے اپنے کمروں میں ہیں، ذرا سو رہے ہوں گے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کے اندر ایک انجانی خلش جاگ اٹھی۔ میں اوپر گیا تو دروازہ آہستہ سا کھولا۔ صلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں کاپی تھی مگر لکھ کچھ نہیں رہی تھی، آنکھیں نیچے جھکی تھی۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا جیسے کسی سے بچ رہا ہو۔ حسن بستر پہ بیٹھا اپنے کھلونے کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پہ ایک سا تاثر تھا، خوف اور اجنبیت کا، جیسے میں ان کے لیے وہ شخص نہیں رہا جسے وہ بابا کہتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، بابا آ گئے؟ مگر صلہ نے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ احمد نے ہلکے سے سر ہلایا اور حسن میری طرف دیکھ کے چھپ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے صلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا مگر اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اسے دھیرے سے کہا جی بابا سب ٹھیک ہے، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نیچے آیا، تسمیہ کھانا لگا چکی تھی، ہر چیز ویسی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، مگر اس کی حرکات میں کچھ اضافی نرمی تھی، جیسے وہ میری قربت چاہتی ہو مگر خود کو روک رہی ہو۔ جب میری نظر اس کی آنکھوں سے ملی تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کے آنکھوں میں ایک بھید تھا، کوئی چھپی ہوئی کہانی،
کوئی ایسا دکھ جسے وہ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں سکتی۔ وہ بولی آپ بہت تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں شاید، مگر اندر سے لگ رہا ہے جیسے کوئی غیر مرئی دباؤ میرے ارد گرد پھیل گیا ہو۔ رات کو میں بچوں کے کمرے کے پاس سے گزرا تو دروازہ بند تھا، مگر اندر سے ہلکی سرگوشی سنائی دی جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو یا شاید رونے کی دبی ہوئی آواز۔ میں نے کچھ لمحے رکا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تسمیہ وہاں موجود تھی، پردے درست کر رہی تھی۔ بولی میں بس یہی دیکھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں کب نیند آئی مگر آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی۔ سانس رکی ہوئی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے، کوئی بہت قریب کھڑا ہے۔ سانسوں کی مدھم آواز اور ہلکی سی حرکت جیسے کسی کا سایہ میرے بستر کے قریب جھک رہا ہو۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھولنے کی کوشش کی مگر اندھیرا جیسے گہرا ہو گیا۔ پھر ایک لمحے کو بستر کے کنارے کوئی ہلکی سی حرکت ہوئی اور وہ مانوس خوشبو پھیلی جو ہمیشہ تسمیہ کے وجود سے آتی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اندھیرے میں کسی کے بالوں کی لٹ چمکی۔ وہ بہت قریب تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر آواز نہیں نکلی۔ صرف اتنا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہی بھید تھا، وہی نرمی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی اعتراف، کوئی راز، مگر لب خاموش تھے۔ اور میں ان آنکھوں کے سحر میں ساکت پڑا رہ گیا، جہاں خوف اور تجسس ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور اندھیرا میرے ارد گرد سمٹ رہا تھا، مگر اس کے اندر وہ کھڑی تھی، تسمیہ۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے، چہرہ نیم اندھیرے میں چمک رہا تھا اور آنکھوں میں وہ عجیب سا سکون جس میں کشش بھی تھی اور خطرہ بھی۔ میں نے بھاری آواز میں کہا تسمیہ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی نرم تھی کہ کچھ لمحے کے لیے میرا خوف جیسے جم سا گیا۔ اسے دھیرے سے کہا ایک خوبصورت لڑکی کسی تنہا مرد کے کمرے میں کیا کرنے آتی ہے؟ اس کے الفاظ جیسے فضا میں پگھل گئے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چمک تھی، نرمی کے ساتھ وہ دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے سانس کھینچی، نگاہیں ہٹانا چاہی مگر ہٹا نہ سکا۔ پھر اچانک جیسے ہوش لوٹ آیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ سب غلط ہے تسمیہ، فوراً باہر جاؤ۔ وہ ٹھٹکی، چہرے پہ ہلکا سا حیرت کا تاثر آیا، پھر بولی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو بس، مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے رخ موڑ لیا، غصے اور الجھن میں ڈوبا ہوا۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، تم یہ جانتی ہو، میرے لیے یہ سب گناہ ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر تسمیہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا، پھر بند ہوا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب میرے اپنے دل کی دھڑکن شامل تھی۔ اگلی صبح ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ بچوں کو ناشتہ کرا رہی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ وہ ہر بات کا جواب مختصراً دیتی تھی، آواز میں وہ مٹھاس نہیں رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ صلہ، احمد، حسن سب کچھ خاموشی سے کر رہے ہیں، مگر فضا میں کچھ الجھا ہوا ہے، جیسے سب جانتے ہوں کہ رات کچھ بدل گیا۔ میں نے دفتر کے لیے نکلتے ہوئے تسمیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بس ہلکا سا سر جھکا کے بولی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا مگر ایک عجیب خالی پن تھا جو مجھے اندر تک کاٹ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی مگر راستے بھر اس کی آنکھیں ذہن میں گردش کرتی رہیں، وہ آنکھیں جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر روک لی گئیں۔ میں نے سوچا شاید میں نے زیادتی کی، شاید وہ تنہا تھی، شاید اسی بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ آخر وہ انسان تھی، وہی جو میرے بچوں کی ہنسی واپس لائی، جس نے اس ویران گھر میں پھر سے زندگی کی خوشبو بھری۔ کیا میرا یہ رویہ غلط نہیں تھا؟ کیا میں نے اس کے دل کو توڑ دیا؟ سڑک پہ چلتی گاڑی میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی بیوی کی یاد میں کچھ زیادہ قید نہیں ہو گیا؟ کیا میری زندگی نے مجھے دوبارہ جینے کا اشارہ نہیں دیا تھا؟ تسمیہ ایک اچھی انسان ہے، شاید وہ میری قسمت میں ہے۔ میں نے اسی سوچ میں گاڑی ایک کنارے روکی۔ سامنے ایک چھوٹا سا پھولوں کا سٹال تھا۔ میں اتر کے لال گلابوں کا ایک گلدستہ خریدا۔ دل جیسے کسی فیصلے پر مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا آج رات میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے ماضی کے سائے چھوڑ دیے ہیں،
میں اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ دل ہلکا لگ رہا تھا، جیسے برسوں بعد کوئی روشنی میرے اندر اتری ہو۔ میں نے گلدستہ ہاتھ میں پکڑا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہی خاموشی، وہی ترتیب، مگر کچھ مختلف تھا۔ فضا میں ایک عجیب بوجھ، جیسے دیواریں سانس روک کے کھڑی ہوں۔ میں نے آواز دی، تسمیہ۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر صلہ، احمد، حسن، مگر گھر خاموش تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہاتھوں سے پسینہ بہنے لگا۔ دروازے بند تھے، سب کچھ ساکت۔ میں نے بچوں کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور اس لمحے ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ پھول میرے ہاتھوں سے پھسل کے فرش پہ گر گئے اور میں لمحے بھر میں سمجھ گیا کہ میرے اوپر ایک پہاڑ نہیں، ایک پورا آسمان ٹوٹ چکا ہے۔ میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو ایک عجیب سا سکوت میرا استقبال کرنے لگا۔ وہی گھر جو کبھی بچوں کی ہنسی سے گونجتا تھا، اب جیسے سانس روک کے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو صلہ فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں احمد کا کھلونا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، جھک کے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ صلہ، کیا ہوا؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کے اور زور سے رو دی۔ بابا، تسمیہ۔ وہ احمد اور حسن کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ساتھ کہاں لے گئی؟ بات نارمل تھی، مگر صلہ کا لہجہ ایسا تھا کہ میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ کیا مطلب، کہاں گئی وہ؟ صلہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بابا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیں باہر لے جائے گی، گاڑی میں لے گئی، وہ انہیں مار دے گی جیسے ماما کو مار دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی اور میرے پسینے چھوٹ گئے۔ کیا مطلب ماما کو مار دیا؟ کس نے مارا تھا فضا کو؟ کیا تم کچھ جانتی ہو جو میں نہیں جانتا؟ میں نے صلہ کے کندھوں کو زور سے جھٹک کے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میری جانب دیکھا، اس کے آنکھوں میں وہی خوف تھا جو تسمیہ کو دیکھ کے آتا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ بچے اس سے خوف زدہ تھے، نہ کہ اس نے بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ کتنا بے وقوف تھا میں جو یہ بات نہ سمجھ سکا۔ مجھے اپنی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہا۔ بابا، میں نے احمد اور حسن کو روکا مگر وہ ناراض ہو گئی۔ بابا، میں ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ گھر میں عجیب خاموشی پھیلی تھی، جیسے دیواریں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم کیسے جانتی ہو کہ تمہاری ماما کو اس نے مارا؟ مجھے سچ بتاؤ۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اٹھی۔ میں نے ان کے کمرے میں کچھ دیکھا تھا بابا، آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر وہ تسمیہ آنٹی، انہوں نے کہا خاموش رہو ورنہ برا ہوگا۔ میں ڈر گئی مگر اب آپ کو جاننا چاہیے بابا۔ میرے قدم خود بخود تسمیہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ذہن میں وہ پل فلم کی طرح چل رہے تھے۔ تسمیہ کی ہر پراسرار نرم مسکراہٹ، بچوں کا سہم جانا، یہ سب کسی راز، کسی بھید کا پیش خیمہ تھے۔ کمرے کے سامنے کھڑا ہوا تو دروازہ بند نہیں تھا۔ ہلکا سا دھکا دیا تو چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ سب کچھ ترتیب سے رکھا تھا مگر ایک دراز آدھی کھلی تھی۔ میں نے جھک کے وہ دراز کھولنے لگا اور اگلے ہی لمحے میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہاں میری بیوی کا پرس رکھا تھا، وہی پرس جو اس کی موت والے دن حادثے کے بعد کبھی نہیں ملا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پرس کھولا تو اس کے اندر بچوں کی تصویریں تھیں جن میں ہم سب ساتھ تھے، مسکراتے ہوئے مکمل فیملی کی طرح، کچھ کیش اور کچھ اور چیزیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ سینہ جیسے پھٹنے لگا۔ یہ سب تسمیہ کے پاس کیوں تھا؟ کیا وہ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ پرس، وہ تصویریں کیسے اس کے پاس، کیسے ہو سکتی ہیں جو پولیس کو بھی نہیں ملی؟ سارے راز ایک ساتھ جڑنے لگے۔ اس دن فضا جب گھر سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں وہ پرس تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں بس مارکیٹ سے احمد کی برتھ ڈے کا کیک لینے جا رہی ہوں۔ مجھے اس نے کہا کہ میں دیواروں پہ بیلونز لگاؤں۔ بچوں کے ساتھ مل کے غبارے لگانے لگا۔ وہ دن بھی خوشیوں بھرا تھا۔ سب تیاری مکمل تھی، پرفیکٹ فیملی کی طرح۔ ایک فون کال نے سب بدل دیا۔ ہیلو، یہاں سڑک پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کیا یہ آپ کی کچھ لگتی ہیں؟ میں ان کے موبائل سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ ایک اجنبی آواز نے میری ساری دنیا تہو بالا کر دی۔ میں وہاں پہنچا تو کیک سڑک پہ بکھرا پڑا تھا، جیسے ہمارا گھر بکھر چکا تھا۔ بیوی کی لاش سڑک پہ پڑی تھی اور مجھے لگا کہ جیسے اب سب ختم ہو گیا۔ پولیس نے اس لاش کو اپنی تحویل میں لیا مگر نہ گاڑی ملی، نہ فضا کا پرس ملا۔ اب سب واضح ہو چکا تھا۔ تسمیہ کا ہمارے گھر آنا، بچوں کا اس سے ڈرنا، شاید انہوں نے اس کے پاس وہ پرس دیکھ لیا تھا۔
کیونکہ صلہ اور احمد کافی سمجھدار تھے، بس میں ہی نہ سمجھ سکا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں اور صلہ تسمیہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ ہر گلی، ہر سڑک چھان ماری مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا، جیسے کچھ بہت بھیانک ہونے والا ہو۔ تھکے ہارے جب گھر واپس پہنچے، بابا وہ کہہ رہی تھی کہ احمد اور حسن ماما کے پاس جائیں گے، کیا وہ بھی اب کبھی نہیں لوٹیں گے؟ میری روح اس کی بات پہ کام گئی۔ نہیں بیٹا، ایسے مت سوچو، وہ جلدی آ جائیں گے، میں پولیس کو کال کر چکا ہوں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک گیا، قدم لڑکھڑاتے ہوئے دروازے تک گیا۔ دستک پھر ہوئی، میں نے ہینڈل گھمایا تو سامنے احمد اور حسن کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، چہروں پر وہی معصوم خوشی جو مدتوں سے غائب تھی۔ بابا ہم آ گئے، احمد نے کہا۔ آج ہم ماما سے ملنے گئے تھے۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ صلہ پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ماما سے؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بابا، ماما بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ خوش ہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں رہا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ حسن نے معصومیت سے جواب دیا، تسمیہ آنٹی نے، وہ ہمیں وہاں لے گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، سینے سے لگا کے ان کے سر چومے۔ دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، میں نے کسی طرح کہا۔ جب وہ چلے گئے تو میں تسمیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ دریچے کے پاس کھڑی تھی، سفید دوپٹہ کندھے سے سرک رہا تھا، ہوا میں اس کے بال بکھر رہے تھے۔ میں نے قدم بڑھائے تو وہ آہستہ سے پلٹی۔ آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ میں نے وہ پرس اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ میری بیوی کا پرس ہے، حادثے کے بعد کبھی نہیں ملا۔ پولیس کہتی تھی کوئی لے گیا، ممکن ہے وہی جس کی وجہ سے حادثہ ہوا تھا اب تمہارے پاس ہے۔ کیسے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر آپ سننا چاہیں تو سب بتا دوں گی۔ میں نے تھکے لہجے میں کہا، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ تسمیہ، اس کے لب کانپنے لگے، جیسے کسی اعتراف سے پہلے کام چاہتے ہیں۔ اس رات میں ہی تھی جس نے آپ کی بیوی کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ میں اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، مجھے بچاتے بچاتے وہ خود میرے جسم میں خون جیسے جم گیا۔ کیا کہا؟ تم نے فضا کو مارا؟ وہ زمین پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ رات بارش کی تھی، میں ہسپتال جا رہی تھی اپنی ماں کے لیے دوائی لینے۔ روڈ کراس کرنے لگی کہ اچانک ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی، شاید بریک فیل ہو گئی تھی، گاڑی قابو سے باہر تھی۔ میں نے بہت کوشش کی بچنے کی، مگر ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ایک چیخ سنائی دی اور سب ختم ہو گیا۔ میں نے پولیس کو فون کیا، مگر جب سائرن کی آواز قریب آئی تو میں بھاگ گئی۔ میں بزدل تھی، بہت بزدل، لیکن زمین نے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے ان کا پرس اٹھایا جو سڑک پہ دور جا گرا تھا، اس میں ان کی تصویریں تھیں، آپ سب کی تصویریں۔ میں روز وہ دیکھتی تھی، خود کو کوستی تھی۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ شاید اگر میں ان کے بچوں کا خیال رکھوں تو شاید میرا گناہ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں آپ کے گھر آئی، ملازمہ بن کے۔ میں نے چاہا کہ ان بچوں کی مسکراہٹ واپس لے آؤں، وہی جو میں نے چھین لی تھی، مگر ہر رات، ہر سانس مجھے فضا کی آنکھیں یاد آتی، وہ خوفزدہ آنکھیں جو مجھ سے جواب مانگتی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بمشکل کہا، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ کچھ سچ انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ میں روز مر رہی تھی، بس یہی فرق تھا کہ سانس چل رہی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا، لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اٹھو تسمیہ، سب ختم ہو گیا۔ وہ سر جھکائے بولی، نہیں صاحب، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس یاد بن کے زندہ رہتی ہیں، جیسے فضا آپ کے دل میں زندہ ہے۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو گئی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آئی اور موم بتی بجھا گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر بہت سے منظر واضح ہو چکے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، کاش میں اس وقت سڑک کراس نہ کرتی، یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا تسمیہ، کیونکہ یہی قسمت کا لکھا تھا جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تم تبھی بتا دیتی تو شاید تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میری بات سن کے اس کے آنسو اور بھی روانی سے جاری ہوئے۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے،
آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی تسمیہ، تم یہ جاب چھوڑ سکتی ہو کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے معاف کیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں ان بچوں سے بہت مانوس ہو گئی ہوں، ان سے بھی معافی مانگ لوں گی، ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی، بس مجھے گھر سے مت نکالیے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی پہ بہت پیار آیا جو خود کو قربان کرنے پہ تلی تھی۔ تم اس گھر میں مزید ملازمت نہیں کر سکتی۔ میں نے 2 ٹوک کہا تو وہ ساکت ہو گئی، شاید الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسے آپ کی مرضی، وہ بے بسی سے بولی تو میں مسکرایا، کیونکہ اب تم اس گھر میں مالکن کی حیثیت سے رہو گی، ان بچوں کی ماں بن کے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ میری بات سے اس کا منہ کھل گیا جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ مگر صاحب میں تو آپ کی بیوی کی نہیں، بس خاموش رہو، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ اب لکھا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ جب میں نے قسمت کو قبول کر لیا تو تم بھی زیادہ غم نہ کرو، نکل آؤ اس پچھتاوے سے۔ میں بھی اس تنہائی سے نکلنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں نے جیسے ہار مان لی۔ وہ خوشی سے مسکرا دی، جیسے یہ سب تو اس کی دلی خواہش تھا۔ میں نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ اب بچے اس کے ساتھ ایسے تھے جیسے فضا ان کو دوبارہ مل گئی ہو، اور میری ذات کا ادھورا پن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ تسمیہ ایک بہت ہی اچھی ماں اور اچھی بیوی ثابت ہوئی، جس نے میرے گھر کو دوبارہ سے جنت بنا دیا۔